آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کی توفیق و عنایت ہے جس سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو اس باب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر جاری ہے، اور یہ اسی موضوع کے تحت مقام رسالت کے ضمن میں اور حجیت حدیث و سنت اور حجیت اسوہ و سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باب میں یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے متعدد تفسیری حقائق اور معنوی لطائف اور تصوراتی معارف، فکری، تصوراتی اور اعتقادی معارف ہم بیان کر چکے ہیں، فنی لحاظ سے، تفسیری اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، ادبی اور بلاغتی اعتبار سے، اعرابی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اور قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی اس کی تفسیر کر چکے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت یہ موضوع چونکہ مقام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عصمت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دونوں کو شامل ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے انڈسپینسیبل ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور باہمی طور پر ایک سے دوسرا جز جدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی شان نبوت و رسالت اور شان عصمت، معصوم ہونا، نبی و رسول ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور معصوم عن الخطا ہونا، یہ دونوں باہمی لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ عصمت لازمہ نبوت و رسالت ہے۔ جو نبی و رسول ہوگا وہ معصوم ہوگا، اور پھر جو نبوت محمدی اور رسالت محمدی کا بلند مقام ہے، اسی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصمت ہے، عصمت مطہرہ آپ کی ذات اقدس کی، اس کا مقام بھی اسی نسبت سے، اسی تناسب سے، اسی ریشو سے بلند ہوگا۔ جب یہ دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوئیں تو ان دونوں چیزوں کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے قولاً یا فعلاً یا فکراً یا عملاً یا اعتقاداً یا اخلاقاً یا قضاءً
کسی بھی حکمن حدیثاً سنتاً اسوتاً اور سیرتاً، کسی بھی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمدن یا سہون لغزش واقع نہ ہو، مکروہات کا صدور نہ ہو، کوئی غلط فیصلہ آپ سے صادر نہ ہو، چونکہ آپ کا کیا ہوا ہر فیصلہ، آپ کا ارشاد فرمایا ہوا ہر حکم، آپ سے صادر ہونے والی ہر حدیث سنت اور آپ کا عطا کردہ ہر گوشہ سیرت و اسوہ، یہ شریعت محمدی کی تشکیل کرتا ہے۔ اس سے اسلام کا وجود تشکیل پاتا ہے، کیونکہ پورے اسلام کا مدار بنیادی طور پہ دو چیزوں پر ہے، قرآن مجید پر اور سنت نبوی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے قرآن مجید جا بجا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ جو اس آیت کریمہ النساء کی ایک نمبر 113 جو زیر مطالعہ ہے، جو بیان اس آیت کریمہ میں ہے، یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے حبیب مکرم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اپنی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے، ایک اس نے حکمت نازل فرمائی ہے آپ کی، جس سے آپ کی حدیث سنت اور اسوہ و سیرت تشکیل پاتا ہے، اور ایک کتاب و حکمت کے علاوہ پھر جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ علوم کے جملہ اسرار و معارف کے چشمے آپ کے اندر کھول دیے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مآخذ اور مصادر علم کے چشموں کی طرح آپ کے باطن میں کھول دیے، اور تینوں چونکہ اللہ رب العزت نے 2 کے لیے فرمایا انزل اللہ، یعنی اس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب یعنی قرآن، اور حکمہ یعنی سنت، تو کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث و سیرت یہ فرمایا کہ نازل کی گئی ہیں، تو یہ وحی ہو گئی، جو نازل کی جائے وہ وحی ہے، فقط اس فرق کے ساتھ کہ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب، ایک جس کی تلاوت کی جاتی ہے حکمن عبادتاً، اور ایک جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، ویسے پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا واجب ہے ادب و احترام کے ساتھ۔ ایک وحی جلی ہے الکتاب یعنی قرآن، اور ایک وحی خفی ہے الحکمت اور السنہ۔ اس کے لیے فرمایا انزل اللہ علیک، آپ پر نازل فرمایا، اور تیسرا جو چشمہ کھولا علم نبوت کا اور علم رسالت کا، وہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور پھر تمہیں تعلیم دی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شے کی جس کا علم آپ کو نہ تھا۔ تو یہ وہ علم ہے پھر جو آقا علیہ السلام کی فطرت میں، جبلت میں، فراست میں، بصیرت میں، آپ کے قلب و روح میں اللہ رب العزت نے ودیت فرما دیا، اور اس کے اندر پھر آپ کی تمام استعدادات علمی اور تمام تر علمی صلاحیتیں اور معارف کی صلاحیتیں شخصی جو وہبی طور پہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، وہ سب کو شامل ہو گیا یہ حصہ۔ یہ ساری چیزیں مل کر آقا علیہ السلام کے جہاں مقام رسالت کو واضح کرتی ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی عصمت کاملہ اور قاطعہ کو بھی واضح کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی چادر حفاظت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دلال سے، ہر پھسلنے سے، ہر بہکاوے سے، ہر لغزش و خطا سے محفوظ و مامون کر دیا ہے، معصوم بنا کر، اور تب یہ کیٹیگوریکلی ایک چیلنج کیا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ آپ کو پھسلا ہی نہیں سکتے، جو بھی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرے گا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا کوئی شخص، وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکتے، ایک رتی برابر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو راہ حق اور راہ عدل سے کبھی بھی لغزش کی طرف نہیں لے جا سکتے، رتی برابر بھی انہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیلنج کے انداز میں اللہ رب العزت نے وہی بات فرمائی جو وہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بات کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا تھا ایک لیکچر میں، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چیلنج کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو چیلنج ہے پھر ایک سورت لے کے آ جاؤ،
10 آیتیں لے کے آ جاؤ، 1 آیت لے کے آ جاؤ اس کی مثل، تم نہیں لا سکتے۔ اور فرمایا کہ تم نہیں لا سکو گے، چیلنج کیا۔ وہی بات یہاں فرمائی اللہ رب العزت نے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ وہی چیلنج جو قرآن کی حجیت کے لیے، صداقت کے لیے، عدم مثلیت کے لیے جو چیلنج اللہ رب العزت نے جن الفاظ میں کیا، انہی الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت اور اسوہ و سیرت اور آپ کی عصمت طیبہ اور آپ کے معصوم ہونے اور محفوظ عن الخطا ہونے اور معصوم عن الخطا ہونے کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج کیا۔ 2 جملوں میں فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو بھی کوشش کرے گا معاذ اللہ کہ آپ سے لغزش کا اور خطا کا اور غلطی کا صدور ہو جائے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرے گا، آپ پر اس کی کاوش کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آرٹیکل اس کے بعد لگایا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور اس طرح کی لاکھ کوشش کرنے والے لوگ کوشش کرتے پھریں، آپ کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ چیلنج دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام اسرار اور معارف اس آیت کریمہ میں اور تمام بنیادی اعتقاد کی بنیادیں اور اساسیں جو اللہ رب العزت نے اس میں قائم کر دی ہیں، وہ تصور ہے جس کو ہم آگے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ کی روشنی میں آگے مطالعہ کر رہے تھے، اسی کی تائید میں۔ اور پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے اس تصور کو اجاگر کیا، اس عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منزلت کو، تاکہ آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت اور اسوہ و سیرت کی حجیت بھی اور اس کی صداقت بھی اور قطعیت بھی اظہر من الشمس ہو جائے۔ تو ان میں نے یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا قرآن مجید کی سورہ النجم سے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے قول اور کلام کو، حضور کے ایک ایک لفظ کو اپنی وحی بنایا، حضور کے ہر فعل کو اپنا فعل بنایا سورہ انفال میں، حضور کے راستے کو اپنا راستہ قرار دیا سورہ انعام میں۔ یہ پچھلی 2 نشستوں میں چونکہ تفصیلاً میں ریفرنسز دے چکا ہوں، اب میں صرف ربط کلام کے لیے پچھلی گفتگو سے ایک معنوی اور ایک اس کلام کا ربط قائم کرنے کے لیے اختصاراً 1 منٹ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اس طرح حضور کی رضا کو، رضامندی کو اللہ نے سورہ توبہ میں اپنی رضا قرار دیا، حضور علیہ السلام کی عطا کو سورہ توبہ میں اپنی عطا قرار دیا، حضور علیہ السلام کے فضل کو حضور کی طرف فضل بھی منسوب کیا کہ وہ بھی ان کا بھی خزانہ فضل ہے، اور اسے اپنا فضل کا خزانہ قرار دیا سورہ توبہ میں۔ حضور علیہ السلام کا کسی کو غنی کرنا، اغنا کرنے کا فعل، اسے اپنا اغنا قرار دیا، غنی کرنا، اور دونوں غنی کرنے والوں کا فضل ایک ہی بنایا، اپنا بھی اپنے رسول کا بھی۔ اور آقا علیہ السلام کے انعام کو اللہ نے اپنا انعام بنایا، حضور علیہ السلام کے ادب کو اللہ نے اپنا ادب قرار دیا سورہ احزاب میں، اور ادب کا ذکر سورہ حجرات میں۔ حضور کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنایا سورہ الفتح میں۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا سورہ الفتح میں۔ حضور کا بلانا، کسی کو دعائے رسول، کسی کو بلا دینا، ندا دینا، اللہ نے اس کو اپنی دعا قرار دیا بلانا سورہ انفال میں۔ حضور کی ملکیت کو اللہ نے اپنی ملکیت قرار دیا سورہ انفال میں۔ حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا سورہ نساء سمیت اور سورہ محمد سمیت متعدد آیات میں، 42 آیتوں میں۔ اور حضور علیہ السلام کی معصیت و نافرمانی کو اللہ نے اپنی معصیت و نافرمانی قرار دیا سورہ النساء میں اور سورہ الجن میں۔ حضور علیہ السلام کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حد بنائی شریعت کی، حضور کے حکم سے اور اپنے حکم سے، دونوں کے حکم سے اللہ نے شریعت کی حد قائم کی۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت اور مشاقت کو اللہ نے اپنی مشاقت اور مخالفت قرار دیا سورہ انفال اور سورہ الحشر میں۔ یہ تسلسل سے ہم پچھلی 2 نشستوں میں اس تصور کی تائید میں تمام آیات کریمہ قرآن مجید کی لا رہے تھے۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسی ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی پہلی آیت میں آقا علیہ السلام کی برات کو اللہ نے اپنی برات قرار دیا، اور ہر جگہ جوڑا۔ ان تمام افعال میں، ان تمام احکام میں، ان تمام نسبتوں میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی نہ اپنے ذکر کو حضور کے ذکر سے جدا کیا ہے، نہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا کیا ہے، نہ خود کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو خود سے جدا کیا۔ ہمیشہ جوڑ کے رکھا، اکٹھا ملایا ہے، دونوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے، ملا کر کیا ہے، اور حکم اس کا ایک بنایا ہے۔
سو ارشاد فرمایا گیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہوا معاہدہ خود توڑ دیا تھا، خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ دیکھیے معاہدہ بھی حضور سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی قوم معاہدہ نہیں کر سکتی نا، نہ وہ کسی کے ساتھ ٹریٹیز کرتا ہے، نہ ایگریمنٹس کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے. تو وہ تو ٹریٹیز نہیں کرتا. معاہدات جتنے اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے اپنی لشکر اسلام کے ہمراہ اور اپنی قوم کے ہمراہ. تو ٹریٹیز تو آقا علیہ السلام کرتے. معاہدہ کفار مکہ نے حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے کیا تھا. ان کے مابین اور حضور علیہ السلام کے مابین معاہدے ہوئے، مگر جب وہ اپنے معاہدے سے خود پھر گئے تو وہ حضور سے کیے ہوئے معاہدے سے پھرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے کیے ہوئے معاہدے کو بھی اپنا معاہدہ قرار دیا، اور جب حضور کے معاہدے سے وہ پھر گئے تو حضور اس ذمہ داری سے بری ہو گئے جو ذمہ داریاں اس ایگریمنٹ میں حدیبیہ ٹریٹی میں، جو معاہدہ اور ٹریٹی حدیبیہ میں لکھا گیا تھا، اس سے آقا علیہ السلام بری ہو گئے. تو وہ جو برات تھی آقا علیہ السلام کی اس معاہدے کی شکوں سے اللہ تعالیٰ نے اس برات کو اپنی برات بھی قرار دیا، تاکہ کسی بھی جگہ ایک لمحہ اور لحظہ کے لیے صاحب ایمان کسی شخص کے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہ ہو کہ حکم کے باب میں کہیں بھی رسول اللہ سے جدا ہے، احترام کے باب میں کہیں بھی رسول اللہ سے جدا ہے، معاہدے کے باب میں کہیں بھی رسول کا معاملہ اللہ کے معاملے سے جدا ہے، اور اس کے اثرات اور نتائج اور عواقب کے اعتبار سے کوئی توڑے یا اس کو جوڑے، کبھی بھی رسول اور اللہ جدا نہیں ہے. تو فرمایا سو برات اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول دونوں بری ہو گئے اس وعدے سے اور اس معاہدے سے جس کو مشرکین نے کر کے توڑ دیا ہے. تو اب آپ دیکھیے بات تو ساری حدیبیہ کے میدان میں حضور علیہ السلام سے ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ آقا علیہ السلام کا معاہدہ کرنا ہو یا بیعت کرنا ہو، بیعت لینا ہو صحابہ سے، یا کفار کا بیعت توڑنا ہو، ہر جگہ اللہ رب العزت اپنا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ مقرون کرتا ہے، متصل کرتا ہے، جوڑتا ہے. اور حضور کا ذکر اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے کرتا ہے، کہیں جدا نہیں کرتا، ملا کے کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو عمل بھی تم میرے رسول کے ساتھ کر رہے ہو وہ مجھ سے ہو رہا ہے، جو معاہدہ تم میرے رسول سے کر رہے ہو وہ میری ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ادب و احترام تم میری رسول کے لیے سرنڈر کر رہے ہو، اور جو رسپیکٹ اور ریورنس میرے رسول کے لیے سبمٹ کر رہے ہو وہ مجھے سبمٹ کر رہے ہو، جو گستاخی، بے ادبی، نافرمانی اور معصیت اور مخالفت میرے رسول کے لیے کر رہے ہو، وہ گستاخی، بے ادبی، نافرمانی، معصیت اور بے ادبی میری ذات کے ساتھ کر رہے ہو، مخالفت میری ذات کے ساتھ کر رہے ہو. اور جو اطاعت، جو پیروی، جو ادب و احترام رسول سے کر رہے ہو وہ میرا کر رہے ہو. جس محبت اور قربت اور حرمت کا اظہار تم میرے رسول کے لیے کر رہے ہو وہ میری ذات کے لیے کر رہے ہو، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اور ہر فعل نیابتاً انی و رسالتاً انی ہے. وہ میری نیابت میں ہے، میری رسالت میں ہے، وہ میری نمائندگی میں ہے، وہ میرے بیہاف پر ہے، وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے آن مائی بیہاف. اس کی مینیفیسٹیشن ہے، ان کی ڈیمونسٹریشن ہے، ان کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ مجھے ریپریزنٹ کرتا ہے. میں لوگوں کو دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی میرا رسول دے گا. میں لوگوں سے مکالمہ نہیں کرتا، یہ میری شان کے لائق نہیں اور لوگ اس قابل نہیں. رسول میرے بیہاف پہ میرا مکالمہ ان سے کرے گا. میں لوگوں سے خطاب نہیں کرتا، رسول میرے بیہاف پر میرا خطاب ان سے کرتا ہے. میں لوگوں کے ساتھ معاہدات نہیں کرتا. اگر دیکھو جب رسول معاہدہ کرے تو سمجھ لیا کرو میری ذات کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے. سو جو معاملہ تم اس کے معاہدے سے کرو گے، اس کی عزت و حرمت سے کرو گے، اس کی حدیث و سنت سے کرو گے، اس کے کلام و ارشاد سے، فرمان سے کرو گے، اس کی اسوہ و سیرت سے جو معاملہ کرو گے، سمجھ لینا وہ امر الہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ حکم الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ منشاء الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ رضاء الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ حکام الہی کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ رسول اپنی ذات میں کوئی حکم تمہیں نہیں دیتے، ان کو میں نے سر تا پا اپنی نیابت و رسالت کا پیکر بنا دیا ہے. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور کچھ نہیں مگر سراپا رسالت ہے، اور کچھ نہیں، سراپا رسالت ہے. وہ سراپا رسول ہیں، وہ پیکر رسالت ہے، سر تا پا رسول ہے. وہ ہنسیں تو ان کا ہنسنا بھی مسکراہٹ رسالت ہے، وہ سنت بن جاتی ہے. وہ ناراض ہوں تو ان کی ناراضگی بھی
رسالت کی ناراضگی ہے وہ شریعت بن جاتی ہے. کسی موقع پر خاموش ہوں تو سنت بن جاتی ہے، یہ شریعت ہے. کسی موقع پر بلند آواز خطاب کریں، جوش اور جلال میں آ جائیں، وہ سنت بن جاتی ہے، یہ شریعت ہوتی ہے. وہ کسی بات پر سکوت فرما جائیں، یہ سنت ہے، وہ میری طرف سے ہے، وہ شریعت بن جاتی ہے. کسی بات سے منہ پھیر لیں، چہرہ اقدس پھیر لیں اور اپنی عدم رضا کا اظہار کر لیں تو سمجھ لو یہ میرا چہرہ پھیر لینا ہے. تو فرمایا اگر ان سے معاہدہ توڑ لیا تو وہ اللہ سے معاہدہ توڑ لیا، وہ رسول بری ہو گئے، اللہ بری ہو گیا. اسی طرح فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں 2 آیتوں کے بعد پھر اذان من الرسول کے لیے، وہ تھا معاہدہ توڑنا اور بری ہو جانا، اب یہ ہے بلانا، اذان بلانا، آواز دینا. فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. پھر اسی برات کا ذکر کیا کہ لوگوں کو حج اکبر کے دن لوگوں کو جو بلاوا دیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. اب بلایا تو رسول نے، ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، پھر آقا علیہ السلام نے بلایا، تو بلاتا تو رسول ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اذان من اللہ ورسولہ. اللہ تھوڑی اذان دیتا ہے، اذان سے مراد بلاوا ہے. بلاوا تھوڑا اللہ خود دیتا ہے لوگوں کو. اللہ کی آواز تھوڑی سنائی دیتی ہے، آواز تو رسول کی سنائی دے رہی ہوتی ہے. سامنے کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بلاوا تو رسول دے رہا ہوتا ہے، دعوت تو رسول دے رہا ہوتا ہے، طلب تو رسول فرما رہا ہوتا ہے کسی کو حج کے لیے یا کسی امر کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر فرمایا اذان من اللہ ورسولہ. اور اگر کسی نے اس کی اطاعت نہیں کی، تعمیل نہیں کی، رد کر دیا یا توڑ دیا تو فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اب معاہدہ کر کے تو رسول سے توڑا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ اب ان مشرکوں کے معاملے میں بری ہو گیا اور اس کا رسول بھی بری ہو گیا. آپ بڑے غور طلب یہ نکتہ ہے. اس پر میں آپ کو یہی جو ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں بری ہو گئے، برات اللہ نے ایک کر دی، اس پر میں واضح کروں احادیث سے اس نکتے کو کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اللہ نے برات کا اپنی اور اپنے رسول کی طرف سے اور مشرکین کے عمل کے بعد ان کے ساتھ بیزاری کا اظہار فرما دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، کیونکہ اس معاہدے میں امان دی گئی تھی. کافروں کو اور ذمیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا تو اس میں ان کو ذمیوں کو امان دی گئی تھی. جب معاہدہ توڑ دیا اور بری ہو گئے اور بیزاری کا اعلان ہو گیا تو وہ امان ٹوٹ گئی. تو اللہ نے اس امان کی نسبت بھی اپنی طرف کی اور رسول کی طرف کی. اب یہ بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اس معاہدے میں لکھتے ہوئے امان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ذمہ اپنا لے رہے ہیں، اپنا بیان فرما رہے ہیں، کمٹمنٹ اپنی کر رہے ہیں. اب اس پر احادیث کوٹ کرتا ہوں اسی آیت کریمہ کی دونوں آیات کی شرح میں. پہلی حدیث ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جلد 7 ہے اور صفحہ 347 ہے. فرمایا ان لکم ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کا ذمہ ہے، یعنی تم اللہ کی امان میں ہو اور محمد رسول اللہ کی امان میں ہو. اب ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں نا فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. اور ہماری میں نے چونکہ 2-3 بار یہ بات دہرائی کہ ہمارے عقائد پر گرد آ گئی ہے، کلیئرٹی نہیں رہی. ہم نے یکسوئی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کنسیپٹ کو محنت نہیں کی اس چیز پر. اعتماد اور کانفیڈنس شیک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بتوفیق الہی اور عنایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اللہ ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، اگر ہم یہ کہہ دیں فی امان اللہ والرسول یا فی امان اللہ و امان الرسول کہہ دیں تو ہمیں عجیب سا لگے گا. یہ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ کنسیپٹ کلیئر نہیں رہے. درست کر لیں اپنے کنسیپٹ کو، قرآن اور حدیث کی مطابقت میں لے جائیں، قرآن اور سنت نبوی کی مطابقت میں لے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی مطابقت میں لے جائیں اپنے عقائد کو. اب یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کا ذمہ ہے، تم اللہ کی امان میں ہو اور محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کی امان میں ہو، حضور کا ذمہ ہے. اسی طرح یہی حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کی، جلد 17 صفحہ 50.
اور اب اس کے بعد دوسری حدیث دوسری میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ آمِنٌ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ مِنْهُ بَرِيئَةٌ۔ یہ حدیث بھی طبقات ابن سعد میں آئی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور حضور کے دین میں داخل ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان کی جس نے پابندی کی، پس وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ کر مأمون ہو گیا۔ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی امان پار لی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بذمت اللہ وذمت محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ کر امان پا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں آ گیا۔ اور جو پھر حضور علیہ السلام کے دین سے اور اس عہد سے پھر گیا تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ یعنی پناہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی امان اٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور دیکھی حدیث مجمع الزوائد میں امام الہیثمی نے روایت کی، جلد اول صفحہ 30 پر یہ پھر الفاظ فَإِنَّهُ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں آ کر مأمون ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی امان اور پناہ میں آ گیا اور مأمون ہو گیا۔ اسی طرح یہ کلمات اگر آپ وہ میثاق مدینہ پڑھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود اور ان کے قبائل حلیف قبائل کے ساتھ کیا تھا ہجرت مدینہ کے بعد، جس کو تاریخ کی کتب میں معاہدہ یہود بھی کہتے ہیں، مگر وہ میثاق مدینہ ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ کا ٹائٹل دیا بگننگ میں، کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ کا، اہل ھذہ الصحیفہ، اس صحیفہ کے جو فریق ہیں فریقین ان کے لیے کلام کیا۔ تو یہ مختلف کتب حدیث اور کتب سیرت کتب سیر و تاریخ میں اس کی تمام جزئیات اور شقیں تھیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، اللہ ان کی بخشش و مغفرت کرے اور درجات بلند کرے، جو زندگی کا بیشتر حصہ پیرس میں رہے، انہوں نے پہلی مرتبہ تمام کتب حدیث سے اور سیر و تاریخ کی کتب سے اس میثاق مدینہ کی معاہدہ یہود کی تمام آرٹیکلز کو، شقوں کو، عبارات کو ترتیب سے جمع کیا تحقیق کے ساتھ اور ایک کتابچے میں مرتب کر دیا، جسٹ ٹیکسٹ کو اکٹھا کر دیا۔ اور انہوں نے جب اس کی تنقیح کی اور اس کو آرٹیکولیٹ کیا تو 47 آرٹیکلز بنائے تھے ڈاکٹر حمید اللہ نے مرحوم نے، 47 آرٹیکلز اس پورے میثاق مدینہ کے جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا یا تاریخ اسلام کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کسی وقت میں صرف اسی میثاق مدینہ پر، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف اسلام، مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو آقا علیہ السلام نے دیا، اس پر میں ایک سیریز آف لیکچرز دوں گا صرف اس کانسٹیٹیوشن پر انشاءاللہ کسی وقت آئندہ۔ تو انہوں نے 47 آرٹیکلز بنائے اپنی تحقیق سے۔ اس کے بعد کسی نے اس پر ایسا سچ کام نہیں کیا پورے عالم اسلام میں، صرف آرٹیکلز یعنی عبارت اس کی جمع ہو کے لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام اللہ رب العزت نے توفیق دی اور میں نے کیا، اور میرے اس کام کا محرک بھی یہ بنا کہ بہت عرصہ قبل الحمرہ میں، لاہور کے الحمرہ ہال میں کوئی ایک اجتماع تھا اور ایک پروگرام جلسہ تھا، اس میں چیف جسٹس سابق ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، شریک تھے مہمان مقررین میں۔ تو انہوں نے اسٹیج پر بیٹھے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے صرف، اس وقت وہ حیات تھے ڈاکٹر حمید اللہ، صرف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو میثاق مدینہ ہے اس کو جمع کر دیا ہے، عبارت مرتب کر کے لکھ دی ہے، مگر اس کے اوپر فردر کانسٹیٹیوشنل ورک کی ضرورت ہے، آئینی اور دستوری زبان میں اس پر کام کی ضرورت ہے کہ اس کو آرٹیکولیٹ کر کے اس کی ہیڈنگز قائم کی جائیں، اس کو وضاحت کی جائے، اور آج کی کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں اس پر مزید کام کر کے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے۔ تو مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہنے لگے کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت جائزہ لیا جامعہ الازہر تک بھی، تو اس کام کے اوپر جہاں عربی لغت اور قرآن اور حدیث کی تحقیق اور اس پر مہارت چاہیے، وہاں جدید علوم کے ساتھ کانسٹیٹیوشن، لا اور ماڈرن پولیٹیکل سائنس پر بھی مہارت چاہیے، تب جا کے یہ کام ہوگا۔ تو آپ کر سکتے ہیں، میرے ذہن میں عرصے سے تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ کبھی آپ اس کو کیجئے۔
تو میں جب سیرت الرسول مرتب کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، الحمدللہ جو مکمل ہو گئی کئی سال پہلے، اور جو 14 جلدوں میں ہے، اب ریوائز ہو رہا ہے اس کا ایڈیشن، تو ریوائزڈ ایڈیشن اس کا 14 جلدوں میں ہوگا۔ تو جب وہ سیرت، اور 12 جلدوں میں ویسے لکھی، اور 14 جلدوں میں اب اس کا ریوائزڈ ایڈیشن آ رہا ہے، تو اس کے دوران میں پھر اس مقام پر پہنچا ہجرت مدینہ کے بعد، اس میثاق مدینہ کے موقع پر اپنی کتاب سیرت الرسول مکمل کرتے ہوئے اس کے دوران، تو میرے ذہن میں یہ بات اسٹرائک کی، تو میں نے پھر اسپیسیفکلی اس پر کام کیا، اور الحمدللہ تعالی اب میثاق مدینہ کی آئینی اور دستوری حیثیت کے اوپر وہ پوری کتاب لکھ دی، اور میں نے جب اس کو آرٹیکولیٹ کیا، اس کے آرٹیکلز بنائے، تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم انہوں نے 47 بنائے تھے، اور میں نے تحقیق کر کے جب سبجیکٹ وائز اس کو اچھی طرح اس کی اسکروٹنی کی، تو میری اپنی کوشش ناقص کاوش سے تو وہ الحمدللہ 63 آرٹیکلز بنے۔ یہ ایک اضافہ تھا ایک نئے انداز کے ساتھ جب میں نے اس کو تقسیم کیا۔ تو یہ 2 کام تھے کل جو ہماری تاریخ میں اس سبجیکٹ پر اس کانسٹیٹیوشنل اینگل سے ہوئے ہیں۔ تو 63 آرٹیکلز میں نے کر دیے، پھر میں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈنگز دیں، آئینی اور دستوری زبان کے ساتھ اس کے عنوانات مقرر کی، ہیڈنگز کی، اور اس کو عربی عبارت اور انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں اس کی تقسیم کر کے میں نے آئینی، دستوری اور سیاسی زبان کے اندر اس کے تراجم کر دیے، خود ترجمے کیے، تاکہ اس عربی متن کے انگلش اور عربک بھی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل جو سائنس ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لینگویج کے مطابق ٹرانسلیشن ہو جائے، اور پڑھنے سے ہی اس کی کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس اور ریلیونس سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات بائی دی وے میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیک گراؤنڈ بتا دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ہم اس کے اوپر تفصیلی ایک سیریز آف لیکچر دیں گے، تو اس کے اندر یہ کلمات جگہ جگہ اس کے اندر بھی آتے ہیں اسی طرح کے اندر۔ حضور علیہ السلام کی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ کا ختم ہو جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ اور امان میں آ جانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ اور امان کا اٹھ جانا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہے، تو اس طرح کے کلمات اس میں بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حدیث نمبر 23,127 اور جلد 5 صفحہ 363، تو اس میں فرمایا فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پس تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو۔ جو قبائل قبول اسلام کرتے یا قبول اسلام کے بغیر جزیہ دے کر سرنڈر کر لیتے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کے تحت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کی اتھارٹی قبول کر لیتے، حلیف ہو جاتے، یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی سپریمیسی کو قبول کر کے اس کے تابع ہو جاتے، جو قبائل، جو علاقے، تو ان کے اوپر انہیں پھر ایک امان دی جاتی، کانسٹیٹیوشنل امان دی جاتی، پروٹیکشن دی جاتی، کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ پروٹیکشن۔ اس کے لیے پھر وہ کلمات لکھے جاتے، انہیں یا زبانی کہا جاتا یا لیٹر جاری کیا جاتا آقا علیہ السلام کی طرف، اور یہ عمل خلفائے راشدین میں بھی جاری رہا۔ اسی طرح کے کلمات عہد صدیق اکبر میں بھی خط لکھے جاتے، جو قبیلہ جزیہ دے کر اسلام کے آگے سرنڈر کر جاتا، کانسٹیٹیوشنلی اسلامک اسٹیٹ کے اندر شامل ہو جاتا، اسلام کی سپریمیسی کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس ایکسٹینڈڈ اسلامی ریاست میں بطور اقلیت کے، بطور مائنورٹی کے رہنا قبول کر لیتا اور اطاعت قبول کرتا، تو ان کو حفاظت اور امان کا ٹائٹل دیا جاتا، وہ مستامن ہو جاتے، اور وہ اسلام کے اسلامی ریاست کے شہری بن جاتے۔ ذمی کہتے اس لیے ہمارے ہاں ذمی کا ایک غلط معنی لے لیا جاتا ہے، لوگ اس کو منفی سینس میں لیتے ہیں۔ ذمی کا لفظ اہل الذمہ، اس کا معنی ذمہ سے ہے، ذمہ کا معنی امان سے ہے، کہ اب ان کو اسی طرح امان دے دی گئی جیسے مسلمانوں کے پاس امان تھی۔ اسلامی ریاست میں جیسے مسلم شہری امان پاتے تھے اسلام کی وجہ سے، یہ سرنڈر اور اوبیڈینس کی وجہ سے وہ امان پا گئے۔ ذمہ کا مطلب امان ہوتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو کانسیپٹ نہیں ہے۔ آج بعض اوقات لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، اور یہ لفظ ذمی کا اور اہل الذمہ کا اپنے لیے استعمال کرنا، مثلا نان مسلم مائنورٹیز اسلامک اسٹیٹ کے اندر اس کو ناپسند کرتی ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ شہری ہو جاتے، ان کو حقوق مل جاتے، امان مل جاتی، اسی طرح جو شہری حقوق اور امان مسلمانوں کو حاصل تھے۔ تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ٹرم تھی ذمہ اور امان۔ تو فرمایا فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ، سو آپ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی امان اور پناہ میں آ گئے ہو۔
اسی طرح کے لیٹر عہد صدیق اکبر میں سیدنا صدیق اکبر نے جاری کیے اور لوگوں کو کہا جب آقا علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں تو جب معاہدہ عہد صدیق اکبر میں ہو رہا ہے، خلافت راشدہ کر رہی ہے معاہدہ، اور سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہے، معاہدہ وہ کر رہے ہیں، مگر وہ یہ کبھی کسی خط میں نہیں لکھا کہ تم اللہ اور ابو بکر صدیق کی امان میں آ گئے ہو، یا اللہ اور خلافت اسلامیہ کی یا خلافت راشدہ کی امان میں آ گئے ہو، یا اللہ یا اسلامی حکومت کی امان میں آ گئے ہو، یہ کبھی نہیں لکھا۔ آپ پورے خلافت راشدہ کے چاروں ادوار کے تمام وہ خطوط اٹھا کے پڑھیے اور وہ وثائق پڑھیے اور وہ ٹریٹیز اور ایگریمنٹس پڑھیے اور وہ لیٹرز پڑھیے جو آفیشلی آپ نے جاری کیے ہیں۔ ان تمام آفیشل ڈاکیومنٹس میں ہمیشہ ایک ہی اصطلاح استعمال کی، سیدنا صدیق اکبر نے بھی، سیدنا فاروق اعظم نے بھی، اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا، سب نے ایک ہی اصطلاح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ انتم آمنون بامان اللہ و امان رسولہ، یا انتم آمنون بذمت اللہ و ذمت رسولہ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گئے ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں آ گئے ہو، تمہاری حفاظت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے ہو گئی ہے۔ تو چاروں خلفاء راشدین ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہوتے، خلفاء ہوتے، مگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی خلیفہ راشد نے بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی اتھارٹی کا ذکر نہیں کیا، اپنی سوورنٹی کا ذکر نہیں کیا، چونکہ وہ خود کو سوورن کہتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کا ٹائٹل خلافت تھا۔ اسلام نے جو کنسپٹ آف خلافہ دیا ہے، خلافت کا معنی ہی یہ ہے سوورنٹی کی نفی کرنا، کہ اسلام میں اسلامی ریاست کا حکمران ریئل سینس میں سوورن نہیں ہوتا۔ وہ خلافت کا تصور دیا ہے، وہ نائب ہوتا ہے، وہ ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، وہ ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، کس کا؟ رسول کا، اور رسول نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو سوورنٹی پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی لائز ان دا پروفٹہڈ آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پولیٹیکل سوورنٹی، پولیٹیکل حاکمیت، کانسٹیٹیوشنل سوورنٹی، آئینی حاکمیت اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی حکومتوں کے لیے، اسلامی امت کے لیے ابد الاباد تک آئینی حاکمیت کے دو درجے ہیں۔ حقیقی حاکمیت دیٹ ویسٹس ان آلمائٹی اللہ، وہ اللہ میں ہے، اقتدار اعلیٰ اپنے ریئل حقیقی سینس میں اللہ کا ہے، اور اقتدار اعلیٰ نیابتی اور رسالتی سینس میں حضور علیہ السلام کا ہے۔ حاکمیت حقیقی سینس میں اللہ کی ہے اور نیابتی سینس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چونکہ حضور آپریٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اللہ کی اتھارٹیز کو، ان کا اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نائب ہونے کے ناطے۔ یہی معنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب پیغمبر کے لیے خلافت، اور پھر حکمران اسلامی حکومتوں کے اور خلفاء راشدین وہ جب اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں تو کس کی نمائندگی میں؟ وہ اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ نہیں ہوتے، وہ خلیفۃ الرسول ہوتے ہیں، وہ رسول کا نائب ہوتے ہیں، وہ رسول کے بہاف پر اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں، رسول کے بہاف پر کانسٹیٹیوشنل پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو تمام خلفاء راشدین، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بن گئے امیر المومنین، تو خود کو کبھی زندگی میں خلیفۃ اللہ نہیں لکھا۔ یہ کانسیپٹ ہے حدیث کی حجیت، سنت کی حجیت، حضور علیہ السلام کی حاکمیت، آپ کی کانسٹیٹیوشنل اور آپ کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کی، یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں حدیث اور سنت کی دائمی حجیت پر۔ یہ قیامت تک کا اصول ہے۔ اس کو خلفاء راشدین نے بھی اپنی سنت بنایا۔ کسی نے ان کو کہا یا خلیفۃ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے اس کو نفی کر دی، رد کر دیا، فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کا، کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفہ، خلیفۃ اللہ، آپ نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا خبردار، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کی نیابت اور رسالت حضور علیہ السلام کو حاصل تھی، ہم تو حضور کے خلیفہ ہیں، حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کی اتھارٹی کو آگے ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی خود کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا، خلیفۃ و خلیفت رسول اللہ اور خلافت و رسول اللہ، اور خلافہ کا علامہ ابن خلدون کو پڑھیے مقدمہ اور تمام کتب کو، خلافت کا معنی کیا جاتا ہے نیابت النبوہ، الخلافت نیابت عن النبوہ، خلافت نبوت کی نیابت کو کہتے ہیں، الوہیت کی نیابت کو نہیں کہتے۔ خلیفۃ المسلمین اللہ کے نائب نہیں ہوتے، وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ تو ساری حجیت کا جو پورا مدار ہے شان رسالت کو حاصل ہے،
آپ کی حاکمیت کو حاصل ہے، اور وہ دائماً قیامت تک تسلسل سے چل رہی ہے۔ اس لیے اب چونکہ قرآن مجید دائمی ہے، ہر جگہ جہاں بات ہوگی اس نے فرمایا براۃ من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، تو یہ حدیث میں آیا امان اللہ و رسولہ، ذمۃ اللہ و رسولہ، ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہو۔ وہ ثبت کرتے، لیٹر لکھتے، معاہدہ خود کرتے، امان خود دیتے، مگر سرکاری طور پہ لکھتے کہ اب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں آ گئے ہو۔ حالانکہ ظاہراً تو حضور علیہ السلام کا دور نہیں تھا، خلفاء راشدین کا دور تھا، مگر وہ خلفاء راشدین کا دور بھی دور محمدی ہے۔ آج تک بھی امت مسلمہ کا دور دور محمدی ہے، چونکہ حضور خاتم النبیین ہو گئے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب حضور علیہ السلام کا قیامت تک امت کا سارا دور دور رسالت محمدی ہے، دور نبوت محمدی ہے۔ سو اس بنیاد پر دور حاکمیت محمدی ہے۔ تو فرمایا تم اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں۔ اسی طرح جو آیت کریمہ گزری، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اکرم تمہیں عطا کر دیں لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کی بائی دی وے خیال آ گیا تو میں حدیث کوٹ کر دوں، یہ قرآن مجید سورہ الحشر کی، یہ وہی کنسپٹ ہے کہ رسول اللہ کے بہاف پر جو کرتا ہے اللہ کے بہاف پر ہوتا ہے، تو رسول کے حکم کی حجیت بھی ہمیشہ اللہ کے بہاف پر ہوتی۔ تو سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا جو کچھ رسول تمہیں عطا کرے لے لو، چونکہ وہ اللہ کا عطا کرنا ہے، اور جس شے سے رسول تمہیں منع کرے رک جاؤ، چونکہ وہ اللہ کا منع کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اور نسائی شریف میں بھی، تو سیاستہ میں مختلف طرق سے حدیث سے صحیح ہے۔ جب حج فرض کر دیا گیا اور یہ آیت کریمہ اتری، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا لوگوں پر واجب فرض کر دیا گیا اللہ کے لیے، جس سے استطاعت ہو۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا آیت کریمہ کے ساتھ، بس تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے سوال کیا کیا یا رسول اللہ افی کل عام، یا رسول اللہ کیا اب حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش ہوئے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس صحابی نے تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ جب 3 بار بات دہرائی تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ذرونی ما ترکتکم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 اور سنن نسائی حدیث نمبر 2619 حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر لو قلت نعم تمہارے سوال کے جواب میں میں نعم ہاں کہہ دیتا، اب میں وہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ زبان رسول کی اہمیت کیا ہے، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا اگر میری زبان سے نعم ہاں نکل جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا لواجبت، تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ حالانکہ قرآن نے ہر سال فرض نہیں کیا تھا، وہ زبان مصطفیٰ اگر ہاں کر دیتی تو قیامت تک امت کے ہر فرد کے لیے جو صاحب استطاعت ہے ہر سال حج کرنا فرض رہتا، اور چھٹکارا نہ ہو سکتا اس ذمہ داری سے۔ پھر تو آقا نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جس چیز میں تمہیں چھوڑ دوں اور خاموش رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو، خاموش رہا کرو، کہ میرا خاموش رہنا تمہیں مختلف آپشنز دیتا ہے، تمہاری لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا فإنما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم، تم میں سے جو پہلی قومیں گزری ہیں وہ اکثر اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام پر کثرت سے سوال کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی شان کی کمال درجہ تعظیم و تکریم نہ کرتے، اور ان کی شان نبوت اور رسالت کا ادب اور اس کی معرفت ان کو نہ تھی، تو ان پر سوال ہی کرتے رہتے اور اختلاف اور اعتراض کرتے، اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں حسب استطاعت چپ کر کے لے لیا کرو، عمل شروع کر دیا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں بس اس کو چھوڑ دیا کرو۔ یہی قرآن نے فرمایا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے بس لے لو،
یہ حکم ہے، یہ شریعت، یہ اللہ کی کمانڈمنٹ بن گئی، اور جس سے تمہیں منع کرے فنتو، بس اسی لمحے رک جایا کرو، یہ اللہ کا کمانڈمنٹ ہو گیا، پروہیبیشن ہو گئی۔ تو یہ وہ تفصیل ہے اسی چیز کی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعمال کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا ہے۔ تو اس طرح برات اور اذان دونوں میں رسول کی برات اللہ کی برات، رسول کی اذان بلاوا اللہ کا بلاوا۔ پھر اذیت رسول، اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ میری اذیت ہے۔ اب اذیت آپ دیکھیے یہ احساس کی چیز ہے، بھئی فلاں شخص نے مجھے اذیت دی، اذیت پہنچائی، تو اذیت جسم کے ساتھ ہوتی ہے، احساسات کے ساتھ ہوتی ہے۔ مخالفت امر میں ہے، مشاقت امر میں ہے، محادت امر میں ہے، ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، یہ سب امر اور احکام اور شانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مگر اذیت ایک ایسی چیز ہے، کسی کو اذیت دینا، یہ احساسات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کو انسانی اور بشری احساسات حاصل ہیں، تو آپ کے ساتھ لفظ اذیت سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا عمل کیا، کوئی ایسی تہمت لگائی، کوئی ایسا الزام لگایا آپ کی ذات اقدس پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا، ازواج مطہرات پہ لگائے، کوئی حضور کے محبوب صحابہ پہ لگائے، حضور کی اہل بیت اطہار کو تکلیف پہنچائے، اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے، حضور کے کسی محبوب شے کو تکلیف پہنچائے، نافرمانی کرے، بغاوت کرے، سازش کرے، جس سے حضور کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچے، اذیت کا احساس ہو، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانی احساسات سے پاک ہے، اذیت احساسات میں شامل ہے، مگر وہ اپنی شان کے لائق، اس نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اذیت کے باب میں بھی رسول کو اور اپنی ذات کو اکٹھا کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ کو تو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس نے فرمایا نہیں، مجھے تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میری شان اس سے بلند ہے، تمہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کیسے پہنچے گی، مگر جو میرے محبوب کو اذیت دے گا وہ سمجھے کہ اس نے مجھے اذیت دی، میری شان کے لائق، کہ اذیت میں بھی خود کو محبوب سے جدا نہیں کیا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، اس پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے اہانت انگیز ذلت ناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اذیت کو میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کو دی جانے والی اذیت اللہ نے اپنی ذات کو دی جانے والی اذیت قرار دے دیا۔ پھر فرمایا غض الاصوات عند الرسول، غض الاصوات، کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ادباً اور احتراماً اور تعظیماً اور توقیراً اپنی آوازیں بھی آقا علیہ السلام کی آواز سے پست کر دینا۔ اب یہ کہ وہ ادب ہے خالصتاً آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا اللہ کی آواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام بھی گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور حضور کی گفتگو کا بھی ایک سطح ہے، آپ کی آواز کی ایک پچ ہے، ایک لیول ہے، جہاں تک آپ کی آواز جتنی اونچی ہے۔ اب صحابہ کرام کی گفتگو کی بھی آواز ہے، کتنی اونچی ہے۔ اب یہ تو اس کا موازنہ ہے، فرمایا جا رہا ہے خبردار میرے محبوب اور میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنو، اور جب تم بولو تو تمہاری آواز اس آواز سے پست رہے، نیچے رہے، تمہاری آواز بھی میرے رسول کی آواز کی برابری میں نہ ہو۔ تو وہ ذات گرامی اللہ رب العزت جو صحابہ کی اور انسانوں کی آواز میں بھی رسول کی آواز کے ساتھ برابری گوارا نہیں کرتا، وہ کسی فرد بشر کی کسی بھی لحاظ سے حضور کے ساتھ برابری کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو تو آواز میں، صوت میں بھی اپنی محبوب کی صوت کے ساتھ مثلیت، برابری، مساوات قبول نہیں ہے، گوارا نہیں ہے۔ اور چہ جائے کہ کوئی شخص خود کو حضور کا مثل یا حضور کو اپنی مثل بشریت کے تانا دیتا پھر، استغفر اللہ العظیم۔ اب یہ جو غض صوت ہے کہ اپنی آواز حضور کی آواز سے پست رکھو، خالصتاً اس کا تعلق مجلس رسول کے ساتھ ہے، حضور السلام کی میٹنگ اور مجلس کے ساتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس غض صوت کو جو ادب رسول میں کی جائے گی اس کو اپنا تقوی قرار دے دیا۔ اب تقوی عبادت ہے اللہ کی، تقوی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
عمل کا تقوی بھی اللہ کے لیے، دل کا تقوی بھی اللہ کے لیے. یہ عبادت کا اونچا درجہ ہے، اور تقوی خالصتاً اللہ کے لیے ہے. مگر حضور کی آواز سے آواز پست رکھی، ادب کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، غض صوت کی حضور کی ادب اور تعظیم میں. تو یہ جو تعظیم حضور کی بجا لائی گئی، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں تقوی قرار دے دیا کہ یہ میری عبادت کا عظیم درجہ ہے، تقوی ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنی آوازیں رسول کی آواز سے پست رکھتے ہیں. یہ اس دوسری آیت کریمہ جو سورہ حجرات کی ہے اس کے بعد آئی ہے. تیسری آیت یہ ہے، دوسری میں حکم دیا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اے اہل ایمان اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. وہاں رفع صوت کی منع تھی، اور فرمایا تھا جو اپنی آواز رسول کی آواز سے بلند کر دے گا اور ایسی بے ادبی کا مرتکب ہوگا جان کر، اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا، اس کا ایمان و عمل سب برباد ہو جائے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا اس بے ادبی رسول کے باعث. اور اگلی آیت میں کہا اب اس کے برعکس جو آواز اونچی کرے بے ادبی کا مرتکب، اس کا تو ایمان برباد ہو گیا، اور جو ادب کرے اور آواز پست کرے اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا اجر بھی تو ہونا چاہیے نا. تو فرمایا ہاں جو لوگ ادب رسول میں، تعظیم رسول میں، توقیر رسول میں اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو اپنی آوازیں ادب رسالت مآب میں حضور کی آواز سے نیچے رکھنا یہ دلوں کا تقوی ہے حضور الہی میں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ادھر آواز اونچی کر کے بے ادبی کا اگر کوئی مرتکب ہوا تو اس کو جہنم دے دی، اور جس نے ادب رسول میں آواز پست کر دی، اس عمل کو اپنا تقوی بنا دیا، اور اجر اس کا مغفرت دے دی، جنت دے دی، اور اجر عظیم عطا فرما دی. اسی طرح پھر حضور کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 تھی، اور اب سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے. آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا اور جوڑ دیا، اور فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. بتا دیجئے میرے محبوب ان کو کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کی محبت، اپنے بیٹوں اور اولاد کی محبت، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی محبت، اپنی بیویوں اور شوہروں کی محبت، اپنے خاندان اور نسب کی اور قبیلے کی محبت، اور اپنے مال و دولت کی محبت جسے محنت کر کے کماتے ہو، اپنی تجارت، ٹریڈ اور بزنس اور انڈسٹری کی محبت جس میں نفع نقصان کے لیے تمہارے دل دھڑکتے رہتے ہیں اور جس کے خسارے سے ڈرتے رہتے ہو، اور تمہارے گھروں کی، محلات کی، کوٹھیوں کی، ولاز کی محبت جن کو تم خوبصورت بناتے ہو اور دیدہ زیب بنا کے پسندیدہ کرتے ہو. اگر یہ ساری محبتوں کے مظاہر ہیں، ماں باپ کی محبت ایک محبت کا مظہر ہے، اولاد کی محبت ایک دوسری قسم کی محبت کا مظہر ہے، اور ہر محبت کی اپنی جگہ ایک شدت اور انتہا ہے. کسی میں بھائی بہنوں کی محبت، بھائی بہن کی محبت ایک محبت کا مظہر ہے، کہیں میاں بیوی کی محبت کا عظیم مظہر ہے، کہیں خاندان کی محبت اور غیرت ایک مظہر ہے، کہیں مال و دولت کی محبت میں کوئی کھپا اور مرا جا رہا ہے، کہیں کوئی تجارت اور بزنس کی محبت میں مرا اور کھپا جا رہا ہے، کہیں کوئی گھروں کی محبت میں اور اس کی خوبصورتی میں مرا کھپا جا رہا ہے. فرمایا اگر یہ دنیا کی ساری محبتیں اکٹھی کر لو، ان کو یکجا کر لو، ان کی ٹوٹیلٹی بنا لو، اور ان ساری محبتوں کی شدت جمع کر لو، ان ساری محبتوں کو انتہا پر لے جاؤ، اور یہ ساری محبتیں اپنی کمال شدت اور انتہا کے درجے پر جو ایفیکٹ پیدا کریں گی، سائیکولوجیکل، ایموشنل، سینٹیمنٹل، تمہارے دلوں میں، تمہاری روحوں میں، تمہارے احساسات میں یہ ساری محبتیں جمع ہو جائیں تو تمہیں جتنا مضطرب کر دیں گی، جتنا مجنون اور عاشق بنا دیں گی، اور تمہاری محبت میں جتنا اضطراب آ جائے گا تمہاری طبیعتوں میں، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں. اور اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت سے، تو پھر اپنی تباہی کا انتظار کرو، ہلاکت کا انتظار کرو، خدا کے عذاب کا انتظار کرو. احب الیکم من اللہ و رسولہ، تو محبت میں بھی اللہ نے خود کو اور رسول کو جمع کر دیا. اگر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، اور اس کے بعد وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت، دین کے تمکن کی محبت.
دین کی غیرت. اگر یہ محبتوں سے بڑھ جائیں دنیا کی ساری محبتیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. تو یہاں دو باتیں کہیں. اصولی تو وہی بات جس کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت میں پھر خود کو اور اپنے محبوب کو ایک کر دیا، دونوں کی محبت کو ایک محبت بنا دیا، اور ساتھ اب دین کی محبت شامل ہو گئی، غیرت دین اور تمکن دین اور اقامت دین کی، اس جد و جہد کی محبت تو جوڑ دیا ہے. یہاں بھی الگ نہیں کیا. اب محبت الہی اور محبت رسول الگ نہ رہیں. اسی کی شرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی 3 خصلتیں، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں جمع ہو جائیں، جس شخص میں 3 خصلتیں جمع ہو جائیں، اس نے ایمان کی لذت چکھ لی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھ لی. اور وہ محبت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کائنات کی کوئی محبت اس کو عزیز تر نہ رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم بھی کتاب الایمان میں، اور تمام کتب میں باب حلاوت الایمان میں فرمایا قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اور یہاں اللہ نے اپنے آپ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ہما تثنیہ کی ایک ضمیر میں جمع کیا ہے. اور آپ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے سوا کائنات خلق کے کسی فرد کو، جبرائیل امین سمیت، خواہ ملائکہ ہیں، خواہ کوئی اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے یا کوئی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور دوسری مخلوق میں سے کسی فرد کو ہما تثنیہ کی ایک ضمیر میں اکٹھا کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی ذکر نہیں کیا. یہ استثناء واحد ہے کل کائنات امر و خلق میں، کل مخلوقات میں ایک ہی ذات مستثنیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو اور حبیب کو حضور علیہ السلام کو ہما، ان دونوں کی ایک تثنیہ کی ایک ضمیر میں اکٹھا جمع کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ قرآن مجید کی آیات واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، یہاں ہما کا کر خود کو رسول کو جمع کیا تھا تثنیہ کی ایک ضمیر میں ہما کہہ کر، اور قرآن میں ہما بھی ہٹا دیا. اللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. وہاں ہو کی صیغہ واحد کی ضمیر لگا کر خود کو رسول کو اکٹھا کر دیا ضمیر واحد میں، یا تثنیہ کی ایک ضمیر میں دونوں کو اکٹھا کیا. اور وہاں دو کی ضمیر بھی نہیں لگائی، واحد کی ایک ضمیر لگا کر اللہ نے خود کو رسول کو اکٹھا ایک ضمیر میں کر دیا، اور ضمیر واحد میں اس سے کہ اس کو راضی کیا جائے. اللہ اور اللہ رسول دونوں کا ذکر کر کے کہا کہ اس کو راضی کیا جائے، حقدار وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 خصلتوں میں سے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ایک محبت، ایک خصلت بنایا. دوسری خصلت پھر فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور بندہ دوسری خصلت یہ کہ جس سے بھی محبت کرے، جس اللہ کے بندے سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرے. 2 خصلت. تیسری خصلت وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کر کفر کی طرح جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے خود. یہ تیسری خصلت کی. تو آپ نے فرمایا ثلاثن، 3 خصلتیں من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جن میں پائی جائیں اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس چکھ لی. اب 3 خصلوں میں تو ایک خصلت ہو گئی کہ بندہ جس بندے سے محبت کرے اللہ کے لیے، دوسری ہوئی ایمان سے محبت کرے اور کفر سے نفرت کرے، اتنی جیسے آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے. 2. اور جو تیسری خصلت سب سے پہلے بیان کی وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر ہو، اور ان 2 سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہ جانے. احب الیہ مما سواہما. تو آپ نے اندازہ کیا کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو ایک خصلت کہا. دوسری خصلت پھر اللہ کے لیے اولیاء صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کرنا، اور تیسری خصلت ایمان سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا. یہاں بھی قرآن مجید نے اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو یکجا کر دیا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی نشست میں
بقیہ آیات کریمہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.